کا بھی اصول ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تم سے محبت کروں، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ ساری مخلوق کا خالق، ساری کائنات کا مالک تم سے محبت کرے تو فاتبعونی، تم میرے محبوب سے محبت کرو، تم میرے محبوب کی اتباع کرو تو میں تم سے محبت کرنے لگ جاؤں گا۔ یہ میرا اصول ہے۔ مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو میرے محبوب تک آنا پڑے گا، میرے محبوب کی اتباع کرنی پڑے گی، اور ہر چیز سے زیادہ میرے محبوب سے محبت کرنی ہوگی اور اتباع کرنی ہوگی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ جان کے سوا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، بس میری جان کے علاوہ ہر چیز سے آپ مجھے محبوب ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، ابھی ایمان میں نقص ہے، ابھی مکمل نہیں ہوا۔ اگر حالت یہ ہے تو ایمان مکمل نہیں ہے۔ تو فوراً حضرت عمر نے اسی لمحہ اپنی ضمیر سے پوچھا، تو ضمیر نے کہا، اے عمر، اگر نبی کی جان کے لیے ایسے کروڑوں عمر کی ضرورت پڑے تو ایسے کروڑوں عمر نبی کی ناخن کی، نبی کی انگلی کے ناخن پہ قربان کر دو۔ تو ضمیر کا جواب سن کر عمر نے فرمایا، اللہ کے نبی، آپ مجھے جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ نبی نے فرمایا، الآن، اب عمر تیرا ایمان مکمل ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ وفی روایت والناس اجمعین، کہ تم میں کوئی بھی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد، اس کے ماں باپ اور سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ یہ مثالیں صحابہ کرام نے تو پیش کر دی کہ ماں باپ کیا ہوتے ہیں، اولاد کیا ہوتی ہے۔ نبی کے سامنے باپ آیا تو قربان کر دیا۔ وہ دیکھو، باپ آیا ہے بیٹی سے ملنے، بیٹی نے بستر سمیٹ لیا۔ پوچھتا ہے ابو سفیان، بیٹی یہاں آنے کے بعد بدتمیز ہو گئی ہو، باپ آیا گھر پہ اور تم نے بستر سمیٹ لیا، کیا بستر لائق نہیں تھا یا تیرا باپ اس لائق نہیں تھا؟ تو کہنے لگی، یوں نہ کہو کہ بستر لائق نہیں تھا، بلکہ ابا جان، آپ کو میں سر آنکھوں پہ بٹھا سکتی ہوں لیکن اس بستر پہ نہیں بٹھا سکتی۔ چاہے آپ باپ ہیں لیکن کفر ہونے کے ناطے آپ ناپاک ہیں، اور یہ بستر تو طیب و طاہر، مطہر، مصطفیٰ، مجتبیٰ، مزکیٰ، مجلہ کا بستر ہے، جس کے ایک ایک دھاگے پر عرش برے سے عفت کی مہریں لگی ہوئی ہیں، اس لیے اس پہ نہیں بٹھا سکتے۔ باپ ہو چاہے بیٹا۔ بدر کے بعد میں عبد الرحمن بن ابو بکر اپنے ابا کے حضور جو ہے حاضر خدمت ہوئے، عرض کرنے لگے، ابا ابو بکر، بدر میں آپ بالکل میرے سامنے آ گئے تھے، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ ابو بکر نے فرمایا، بیٹے عبد الرحمن، اگر تو میرے سامنے ہوتا اور میری نگاہ پڑ جاتی تو میں تجھے بیٹا سمجھ کے چھوڑتا نہیں، بلکہ ہم تو حضور کے مقابلے میں ماں باپ اور ساری اولاد کو قربان کر دیتے ہیں۔ یہی ابو بکر ہیں، بے ہوش ہو گئے، مار کھا کے مکہ کی گلیوں میں لوگ اٹھا کے لائے، بچنے کا بھی چانس نہیں تھا۔ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ ابو بکر نے دنیا چھوڑ دی، لیکن جب ہوش میں آئے لوگوں نے پانی پیش کیا، ماں سرہانے کھڑی ہو گئی، عزیز و رشتہ دار تسلیاں دینے آئے، ابو بکر نے نہ پانی پیا نہ ماں کی تسلی کی فکر،
نہ عزیز و رشتہ دار کی تسلی کی فکر۔ ہوش میں آتے ہی پہلا جملہ جو یہ کہا، میرے آقا کہاں ہیں، مجھے حضور کے پاس لے چلو۔ احد کے میدان کی طرف ایک عورت جا رہی ہے، ام سلیم، جس کے آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے۔ والناس اجمعین بھی ہے نا، کہ ماں باپ بھی قربان کرے اور سارے لوگوں کو قربان کرے۔ تو غزوہ احد کی طرف، احد کے میدان کی طرف جا رہی ہے، آنکھوں پہ پٹی اس لیے باندھی تھی، اس نے خبر سنی تھی کہ اللہ کا رسول دنیا میں نہیں رہے۔ اس نے کہا یہ خبر جھوٹی ہوگی، میں اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھتی ہوں، جب تک آقا کو نہ دیکھ لوں میں آنکھوں کی پٹی نہیں کھولوں گی۔ اب جا رہی ہے، گرتی پڑتی، آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے۔ آگے لوگ ملے، کہاں جا رہی ہو؟ تیرا بیٹا، تیرا بھائی، تیرا شوہر، تیرے باپ سب دنیا سے چلے گئے، شہید ہو گئے، انتقال کر گئے۔ فرمانے لگی یہ خبریں پوچھنے نہیں نکلی ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے تو یہ بتاؤ میرے حضور کیسے؟ وہ دیکھو صفیہ جاری ہے، لوگوں نے راستے میں روک دیا نبی کے حکم پر، احد کے میدان کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے ان کے بیٹے کو کہا اپنی ماں کو روک لو، کیونکہ صفیہ کے بھائی کے 11 ٹکڑے ہو چکے ہیں، سید الشہداء حمزہ کے رضی اللہ تعالی عنہ۔ روک دیا گیا۔ کیوں روکا گیا؟ علماء نے لکھا ہے جہاں ماتم کا خطرہ ہو وہاں نبی روک لیا کرتے ہیں۔ اسلام میں ماتم کی گنجائش نہیں ہے، یہاں صرف خطرہ تھا۔ صفیہ جیسی صابرہ یہاں آ کے ماتم نہیں کرتی، اور نہیں کیا اس نے۔ آنے کے بعد جب آئی چادر بھائی پہ ڈالی اور دعا کر کے چلی گئی۔ جب روکا گیا تو کہنے لگی ایسے ہزاروں بھائی قربان کر دوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں، میں یہ پوچھنے آئی ہوں، آئی نہیں ہوں، عورتوں نے مجھے بھیجا ہے اور یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ اگر ہمارے بیٹوں کی لاشیں ملیں تو بیٹوں کو کہہ دینا اسی دن کے لیے تمہیں دودھ پلایا تھا، اگر ہمارے شوہروں کی لاشیں ملیں تو کہہ دینا جنت میں ملاقات ہوگی، اگر ہمارے بھائیوں کی لاشیں ملیں تو کہہ دینا تمہاری بہنیں فخر کر رہی ہیں، مجھے عورتوں نے اس لیے بھیجا ہے دیکھ کے آؤ حضور کیسے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اللہ کے رسول سے، اللہ کے محبوب سے اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور سارے لوگوں سے زیادہ محبت نہیں کرو گے۔ تو یہ ہے معیار۔ اگر تم اللہ کے چہیتے بننا چاہتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کریں، فاتبعونی، تو میرے محبوب کی اتباع کرو۔ یہی ہے نقش قدم، نقش قدم نبی کے ہی جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اور علامہ اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، بس تو میرے محبوب کا بن جا پھر سب کچھ تیرا ہے۔ تو یہ معیار ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کر لیں، اللہ کے یہاں کوئی مقام حاصل کر لیں، تو پھر تم، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کی اتباع میں آنا پڑے گا، میرے محبوب کی سنتوں پہ عمل پیرا ہونا پڑے گا اور سنتوں سے پیار کرنا پڑے گا۔ یہی معیار ہے۔ وہاں پہ رنگ نہیں دیکھا جاتا، نسل نہیں دیکھی جاتی، خوبصورتی نہیں دیکھی جاتی۔ اللہ کے یہاں چہیتا ہونے کے لیے چاہے کالا کلوٹا ہو، لیکن اگر وہ اللہ کے محبوب کی سنتوں پہ عمل پیرا ہے تو اللہ کو بھی پیارا ہے، اللہ کے رسول کو بھی پیارا ہے۔ وہ دیکھو سعد اسود، کالا کلوٹا آدمی، اتنا کالا کہ خود کو یہ شک ہونے لگا کہیں مجھے جنت کے دروازے پہ روک نہ دیا جائے۔ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا،
اللہ کے رسول کیا میں آپ کا امتی اور صحابی ہو کر بھی جنت سے روک دیا جاؤں گا؟ کیوں؟ کیا بات ہوئی؟ نہیں، کلمہ گو ہو، میرے صحابی ہو، اسلام قبول کیا ہے تم نے، تم تو ہمارے بڑے چہیتے ہو، کیسی بات کر رہے ہو کہ جنت سے روک دیا جائے گا؟ کہا اتنی عمر ہو گئی ہے، کالے پن کی وجہ سے مجھے کوئی بیٹی نہیں دیتا، کہیں رشتے کی بات کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں یہ کالا کلوٹا ہے، بد شکل ہے، بیٹی کوئی نہیں دیتا، تو مجھے شک ہونے لگا کہیں جنت کے دروازے پر حوریں نہ روک دیں۔ نبی نے فرمایا نہیں، میرے یہاں بہت چہیتے ہو، اللہ کے یہاں بہت چہیتے ہو، جاؤ میں نے تمہارا عقد جو ہے عمر بن وہب ثقفی کے یہاں کر دیا، بڑا مالدار رئیس ہے، اس کی خوبصورت بیٹی ہے، اس کے ساتھ ہم نے تیرا عقد کر دیا، جاؤ۔ جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ سعد اسود، کیسے آئے ہو؟ بھکاری بن کے نہیں آیا ہوں، تمہارا داماد بن کے آیا ہوں، بیٹی کا رشتہ لینے آیا ہوں، بھگا دیا، کیسی باتیں کرتے؟ اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، کہنے لگے بات مت بناؤ، جانتے ہیں ہم تم۔ وہ روانہ ہوا، بیٹی قرآن پڑھنے والی سمجھدار تھی، کہنے لگی میرے ماں باپ، مجھے ڈر ہے کہیں تم پر اللہ کا عذاب نہ نازل ہو جائے اور تمہارے خلاف خدا کوئی وحی نہ نازل کر دے، کالا ہوا تو کیا ہوا، اگر اللہ کے نبی کو پسند ہے تو مجھے بھی پسند ہے، جاؤ کہیں تو خدا کا عذاب نہ نازل ہو جائے۔ اب باپ کو فکر ہوئی، پیچھے روانہ ہوا، لیکن وہ نکل چکا تھا۔ اللہ کے رسول کے دربار میں دونوں پہنچے اور اس نے معافی چاہی کہ عمر بن وہب نے معافی چاہی، غلطی ہو گئی۔ نبی نے کہا مبارک ہو سعد اسود، شام تک تم شادی کا انتظام کرو، خوشی مناؤ، اب تمہارا نکاح اس خوبصورت لڑکی سے ہوگا۔ بازار چلا گیا، حالانکہ پیسے نہیں تھے، صحابہ نے دیے، چہیتا تھا، جب اللہ کے رسول پیار کرتے ہیں تو ہر صحابی اس سے پیار کرتے ہیں۔ عثمان نے کہا بھائی لے جاؤ، علی نے کہا بھائی لے جاؤ، عبد الرحمن بن عوف نے کہا بھائی لے جاؤ، کتنے چاہیے؟ ضرورت سے زیادہ آ گئے اس کے۔ وہ بازار پہنچا اور آج شادی ہے، آج شادی کی پہلی رات ہے، کیا کیا خریدوں گا میں، دکانوں پہ پہنچ رہا ہے، خریداری کر رہا ہے، کان میں آواز آئی نکلو اللہ کے راستے میں، جنگ چھڑ گئی ہے، نکلو اللہ کے راستے میں۔ دکان